انتہائی افسوسناک خبر غزہ کے بارے میں یہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور پی ٹی آئی کی احتجاجی تیاریاں، اور کیا عمران خان کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں یا وہ امریکہ سے واپس روانہ ہو چکے ہیں، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو برسات نے تباہی مچائی ہے اور اب امدادی کارروائیاں جو ہو رہی ہیں، اس کے متعلق بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، سب سے پہلے افسوسناک خبر کا ذکر کر لیتے ہیں، اور انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ ایک جہاز امداد لے کر غزہ پہنچ رہا تھا، یعنی فلسطین پہنچ رہا تھا، جو انہوں نے یعنی اسرائیل نے ایک حصار قائم کیا ہوا، وہاں جو ہے سیکورٹی قائم کی ہوئی ہے کہ یہاں کوئی امداد ہی نہ پہنچ سکے۔ تو اس کے باوجود جو اٹلی سے ایک جہاز روانہ ہوا جو امدادی سامان لے کر وہاں پہنچنا تھا، اور وہاں مختلف ممالک سے جو ہے رضاکار، اس میں 40 سے زائد عملے کے لوگ اور رضاکار، ڈاکٹر وغیرہ سب شامل تھے۔ تو اسرائیل نے اسے پہنچنے سے پہلے ہی اس پر قبضہ کر لیا، اور ایک خاتون جو تھی اس نے یہ ذکر کیا کہ اسرائیلی جو ہے انہوں نے جہاز پر قبضہ کر لیا ہے، اور ہم اپنے موبائل جو ہیں وہ دریا میں پھینک رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی ناظرین افسوسناک خبر ہے کہ یہ دوسرا واقعہ ہے اسرائیل کا کہ امدادی جہاز جو ہے وہ پہنچنے وہاں نہیں دے رہا۔ اور یہ دیکھ لیں کہ اقوام متحدہ اور OIC، ہمارے 57 ممالک ہیں، ان کی آواز جو ہے وہ کوئی اثر نہیں کر رہی۔ اور حالات یہ ہے ناظرین کہ روزانہ وہاں جو ہے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور حالات یہ ہے کہ جو امداد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تلاش میں، یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی تلاش میں لوگ وہاں مر رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں ناظرین، تو دعا ہو رہی ہے فلسطین غزہ کے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے بارے میں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کیا حالات ہیں، اور کیا وہ مومنٹم جو یعنی احتجاج کا ہے 5 تاریخ کا وہ بنا سکیں گے، اور تازہ صورتحال کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں جب ایک نجی چینل نے جو حامد میر ہے ان سے پوچھا، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کا تاحال احتجاجی پروگرام کوئی واضح نظر نہیں آ رہا کہ 5 اگست تک وہ کہاں مومنٹم وہ جو نظر آنا چاہیے یا کہا جا رہا ہے، اور وہ کوئی صورتحال اس طرح کی بن پا نہیں رہی۔ تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ہمیں معلومات ہوئی ہیں، تو ایک تو وہ پنجاب سے لاہور میں ایک بہت بڑا احتجاج یا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ بلوچستان سے بھی وہ اپنا احتجاج کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تیسرا خیبر پختونخوا سے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ تاحال لاہور میں ان کو اجازت نہیں ملی، اور پھر دیگر شہروں سے وہ احتجاج شروع کریں گے۔ اور صورتحال یہ ہے ناظرین کہ ان کا پروگرام بقول حامد میر، انہوں نے کہا کہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ جو عمران خان کے بیٹے ہیں، اگر وہ پاکستان پہنچے تو وہ اگر ان کی یعنی جلسے جلوسوں کی جو ہے وہ ان کی جو یعنی سربراہی میں مومنٹم جو ہے وہ زور پکڑ سکتا ہے۔ مگر پتہ یہ چلا ہے کہ عمران خان کے بیٹے واپس برطانیہ جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں، اور اب ان کا کیا پروگرام ہے۔ اور پھر ایک سوال کے جواب میں حامد میر نے یہ بھی بتایا کہ یہ علیمہ خان نے اعلان کیا تھا کہ بیٹے پاکستان میں آ رہے ہیں، مگر جو ان کے وکیل ہے علی ظفر عمران خان کے، اور وہ سینیٹر بھی ہیں، ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ وہ باقاعدہ ایک تحریک میں
اور احتجاج میں حصہ لیں گے۔ اور پھر بقول حامد میر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو دونوں بیٹے ہیں سلیمان اور قاسم، ان کا بیان بھی نہیں آیا کہ ہم احتجاج میں حصہ لیں گے اور تحریک کے لیے ہم یہاں پاکستان آ رہے ہیں، ان کا بھی بیان نہیں آیا۔ تو یہ صورتحال بھی واضح ناظرین تاحال نہیں ہے۔ باقی احتجاج کا جو پلان ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور ناظرین گزشتہ روز ایک خبر جو تھی وہ جھیل سیف الملوک کے حوالے سے کہ وہاں پر جو لوگ جا رہے تھے، جو سیاح جا رہے تھے، وہ 500 کے قریب سیاح جو تھے وہاں پھنس گئے تھے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے۔ وہ ان کو تو امدادی کارروائیوں سے وہ وہاں سے نکال لیا گیا تھا، اور 117 جیپیں وہاں پھنس گئی تھی، اور وہ بھی امدادی کارروائیاں جاری ہے، اور تقریباً وہ جو ہے رستے کلیئر کیے جا چکے ہیں تقریباً زیادہ تر۔ تو یہ حالات جو ہے وہ برساتوں کے حوالے سے ہے ناظرین، اور تازہ صورتحال اور تازہ اپڈیٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور ناظرین کمنٹس کیجئے گا، لائکس کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجئے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔